میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عالم جو یہ مجتہد ہوتا ہے، مجتہد. اور اعلیٰ حضرت مجتہد تھے، علماء نے کہا ان کو، مگر مجتہد فی المسائل کا ہے، مسائل میں مجتہد، مطلقاً مجتہد، ہر معاملے میں مجتہد، یہ اعلیٰ حضرت کو علماء نے کہا نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے. تو بہرحال کہ مجتہد یہ سب سے بڑا عالم. اور مجتہد کے بارے میں ہی یہ قول کا ہے کہ اگر یہ بھی ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں ہے. اب جتنے غیر مجتہد مفتی ہیں جو مجتہد نہیں ہیں وہ سب مفتی ناقل کہلاتے ہیں. نہ جو مجتہد اس کی پھر کیٹیگریز ہے کہ وہ کس کس کے وہ بیان کردہ مسائل سے استفادہ کریں گے اور فتویٰ دیں گے، تو یہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں. بہرحال یہ کہ جو جیسے کہ علماء جن کو ہم کہتے ہیں اور وہ جو شرائط پر پورے بھی اترتے ہیں، تو ان علماء کے احترام کی تو تاکید ہے، ان کی احترام کرے، ان سے نفع اٹھائے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عالم ہے، سنی عالم جو عقیدہ جس کا درست ہے اور عمل میں کمزور ہے، بے عمل ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھائے، نفع اٹھائے، وہ دینی نفع. کہ پھر مثال دی ہے کہ شمع جل جاتی ہے، شمع جلتی رہتی ہے، موم پگھلتا رہتا ہے، تو وہ خود تو بیچاری فنا ہو جاتی ہے لیکن تمہیں تو اجالا دے کر نفع پہنچاتی ہے. تو وہ عالم جو ہے کہ جو بے عمل ہے تو وہ بھی اس شمع کی طرح ہے کہ وہ جیسا بھی اپنا اس کا معاملہ، لیکن ہو عالم دین. عالم دین بد مذہب کو نہیں کہتے، عالم دین اسی کو کہتے ہیں کہ جو مطلب جس کے عقیدے درست ہوں. تو سنی جو ہے وہ عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ایسا عالم دین ہے تو اس سے بالکل بگاڑا نہ جائے، ان سے ناراض بھی نہ رہا جائے، بلکہ عالم جو ہے نا یہ کبھی جھاڑ بھی دے، غصہ بھی دکھا دے، تب بھی اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. علماء آخر انسان ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی غصہ آتا ہے، کبھی ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ ہم ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے غصہ آ جاتا ہے. ہم لوگ عوام ہیں، ہم کو تو تمیز تو ہوتی ہی نہیں ہے بات کرنے کی، نہ کوئی ادب آداب جانتے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا رونگ نمبر مار دیتے ہیں جس سے عالم کو غصہ آ جاتا ہے. اب قصور ہمارا، پھر ہم عالم کو برا بھلا بولیں، اس کے خلاف گروپ بنائیں کہ اس کو مسجد سے نکالو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، فلاں. وہ اپنے کو علم تو ہے نہیں، صحیح کون غلط کون، اس کا اپنے کو سمجھ تو پڑتی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب عالم ہے، سنی ہے، خوش عقیدہ ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ماننے والا ہے. اس دور میں یہ کسوٹی بہت ضروری ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر آنکھیں بند کرنے والا ہو، ایسا پکا عقیدت مند ہو، تو بس اس کے پیچھے ہم کو بھی آنکھیں بند کر لینی چاہیے. یہ ایک محاورہ، مطلب میں کہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ وہ مطلب خلاف شراب بات کرے گا تب تو ظاہر اس کی نہیں مانی جائے گی، لیکن ہمیں اتنا پتہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اس نے خلاف شراب بات کی یا نہیں کی. تو بعض جگہ ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جذباتی کہ جیسے امام مسجد ہے یا کوئی عالم صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے، تو اس سے پنگا لے لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی حضرت نے ڈانٹ پلا دی، کبھی کچھ ہماری بات پر توجہ نہیں دی، ہم نے مسئلہ پوچھا تو جواب نہیں دیا کہ میں جلدی میں ہوں. اب وہ جلدی میں کیا آپ نہیں ہوتے جلدی میں؟ اب آپ بتائیے کہ کوئی عالم صاحب ہیں تو انسان نہ. تو اس لیے مطلب اگر کوئی عالم ایسا ہم کو جواب نہ دے یا وہ جلدی میں ہونے کی وجہ سے بے رخی والا انداز ہو، تو یار حسن زن کا جام بھی ساتھ رکھا کرو، گھٹ گھٹا کے پی جائے کرو. بیچاروں کو جلدی ہوگی، پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچہ بیمار ہوا جس کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں گے اور یہ جلدی جا رہے ہوں گے، کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوگا، ہم راستے میں ان کو کراس کر رہے ہیں، وہاں ان کا جو مہمان ہوگا وہ منتظر ہوگا، پہلے سے جلدی آ گئی ہوگی، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. بے سبب بھی انہوں نے بے رخی کی تب بھی علم کی فضیلت ان کو حاصل ہے، اور بے سبب اور با سبب اس کے مطلب پھیر میں ہم کیسے پڑھیں گے. تو اس میں بعض اوقات یہ کہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ بھول کھا جاتے ہیں
اور مطلب پھر عالم کے مخالف ہو جاتے ہیں. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مسجد کے امام صاحب تھے. میں ان کو جانتا ہوں، اب بھی شکل تو یاد ہے ان کی. پکے سنی تھے، اتاری نہیں تھے کہ آدمی اپنے مرید کی تائید کرے، ٹھیک ہے نا. وہ سنی پکے تھے، یہ مجھے پتا تھا. اچھا، اب ان کے کچھ مسائل ہوئے ان کی مسجد میں، تو مجھے ایک مفتی نے ان کی بات کی، شکایت بھری بات. وہ مفتی اتاری تھے. بولا یوں، اور یہ مہمان ان کے پاس بیٹھے تھے، یہ بیٹھے رہے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھی انہوں نے. مسجد نے پڑھا دی، کسی نے پڑھا دی. ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو میں نے وہ مفتی صاحب کو سمجھایا. میں نے کہا انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوتے. یہ بتائیے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ یہ بھول گئے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا. عین ممکن ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہو اور یہ مہمانوں کے ساتھ اتنے منہمک ہو گئے ہوں. تو یہ حسن ظن کا پہلو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ یا ان کے پیٹ میں شدید درد ہو گیا ہو، واش روم کی کوئی ترکیب ہو، اور یہ سمجھ گئے ہوں کہ اب میں وضو کر کے فارغ ہو کے مصلی پر تو پہنچ ہی نہیں پاؤں گا. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے. بلا وجہ تو کوئی بھی امام کیسے کرے گا؟ یہ کبھی ہو جاتا ہے تو نادر صورت ہوتی ہے. شاذ و کل معدوم یہ محاورہ ہے، یعنی کہ جو کبھی کبھار ہو نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو وہ مفتی صاحب خاموش ہو گئے میری باتیں سن کر. اس طرح مطلب یہ کہ اب نوجوان تھے وہ، تو جوانوں کو اتنا تجربہ یا بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، کبھی ہوتا بھی ہے. تو یہ اس طرح کے یہ معاشرتی معاملات ہیں نا، تو اس میں ہم کو حسن ظن کا پہلو نکالنا چاہیے. اور صحیح بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہیں پڑھا تھا میں نے، جس کا یہ جملہ بنتا ہے کہ میں سب سے برا ہوں. یہ عاجزی کی انتہا ہے. تو اب یہ کہ صدیق اکبر جو سارے صحابہ میں سب سے اچھے، بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرما رہے کہ میں سب سے برا ہوں. جب کوئی تعریف کرتا تو فرماتے اللہ کریم آپ کے حسن ظن سے، آپ کے اچھے خیال سے بھی مجھے اچھا بنا دے، اس سے جیسا آپ سوچتے مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے. اسی عاجزیاں فرماتے تھے. اور یار میں اور آپ ہیں کہ ایک امام صاحب جو ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں جمعہ پڑھاتا ہے، ہمیں عید پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو دم کرتا ہے، ہمارے دادا ابو کا فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے، اور ذرا سی بات کو اپنی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کے خلاف ہو گئے، گروپ بنا لیا، اس کو نکالو مسجد سے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اور حکم شریعت کیا ہے یہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے. دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ان سے رہنمائی لے لی ہے. اور اس طرح مطلب یہ کہ ترکیب بنانی چاہیے کہ اگر کوئی مسجد جیسے کہ اگر مسئلہ ہو گیا کسی سنی عالم سے، امام سے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی ایسی نہیں ہے جسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہمارے کو مسائل ہو گئے اس کی وجہ سے ہم خالی کر دیں گے، تو وہ ایک محاورہ پڑھ دیتا ہوں میں، فارسی محاورہ ہے، اردو لغات میں پڑھا تھا میں نے. خانہ خالی را دیو می گیرد، کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں جن کا بسیرا ہو جاتا ہے. تو آپ مسجد کو خالی کر دو گے، پھر اس سے امام اچھا آئے گا اس کی کیا گارنٹی؟ بہرحال یہ کہ العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.